دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ خرم صاحب، میں وہی آپ سے جو پہلے بریک پر جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے نا، جب آپ اس کی تحقیق و تفتیش کر رہے تھے تو یہ فرمائے گا کیا یہ معاملہ اس حکومت کے آنے سے پہلے چل رہا تھا، یا جب ابھی یہ حکومت بنی پھر خیال آیا کہ لاہور میں زمین ہونی چاہیے، اور لاہور کی زمین جو ویسے 3 لاکھ روپے فی کنال تھی وہ 20 لاکھ روپے فی کنال خریدنے کا فیصلہ ہوا؟ یہ معاملہ کہیں پہلے سے تو نہیں تھا؟ کیونکہ جن سے زمین خریدی گئی وہ ماشاءاللہ بہت صاف ستھری گورنمنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کی، اس کے بڑے وزیر تھے طاقتور۔ نہیں، یہ تو جو NICL کے معاملات ہیں یہ تمام کے تمام موجودہ حکومت کے دور کے ہیں۔ اچھا جی۔ اور محترم جو ان کے چیئرمین ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ کے بعد کے ہیں۔ مثلا کراچی میں جو کرنگی دے میں انہوں نے ایک پلاٹ خریدا وہ اگست 2009 کا ہے۔ جو دبئی والا ایشو ہے وہ جولائی 2009 کا ہے۔ یہ سب 2009 یوزلی جو کیسز ہیں ہم سب اس کے ہیں۔ اور نو صاحب، ایک اور بات جو آپ کے ناظرین کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آپ عوام کے منتخب نمائندوں کی قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کے پاس تحقیق کے لیے کوئی سٹاف اور کوئی وسائل موجود نہیں۔ میرے پاس اگر کوئی اسسٹنٹ ہے نصرت صاحب تو وہ آپ کا میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، جن کے ہم یوز کر کے، کیونکہ سرکاری نقطہ نظر کو کاؤنٹر کرنا ہے اس کو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی خود اپنے سورسز سے ریسرچ کر کے کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اچھا، اسی پہ آتا ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ ایگزیکٹلی خرم صاحب ایک منٹ، آپ میں گیلانی صاحب سے دیکھیں۔ گیلانی صاحب، بہرحال یہ ایک اتنا بہت زیادہ گیپ ہے۔ مثلا کیا NICL کا جو باس ہے، MD ہے، چیئرمین ہے، وہ کیا واقعی اتنا بڑا خدا ہے کہ اس کے اپنے دفتر کے اندر سسٹم نہیں؟ مثلا یہ کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہونا چاہیے کوئی اور بندہ کہ سر یہ تو 3 لاکھ روپے فی کنال ہے، آپ 20 لاکھ کی کر کے آپ بھی مریں گے ہمیں بھی مروائیں گے۔ کوئی بلٹ ان سسٹم وہاں پہ بھی نہیں ہوتے آرگنائزیشنز میں؟ اور دبئی میں اس وقت لی گئی جب وہ ریسیشن تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، بالکل بھاگ رہے تھے۔ نہیں بارہ گیلانی صاحب نے شاید اس کے رولز تو دیکھے ہوں گے نا کہ دیکھیں نصرت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ میرٹ پہ چیئرمین کا اپائنٹمنٹ ہو، میرٹ پہ بورڈ آف ڈائریکٹر کا اپائنٹمنٹ، تو کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ یہ سارے اپائنٹمنٹ جو ہے یہ دوستی رشتہ داری میں ہوتے ہیں اور اسی لیے ہوتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کیس ہوا ہے اس کے اندر یعنی سب سے بڑا رول نیب کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو نیب کو دیا۔ اس وقت نیب کا جو چیئرمین تھے نوید احسن صاحب وہ ہٹ گئے تھے اور ڈپٹی چیئرمین میرٹ پہ آئے تھے، کیا نام ہے ان کا، عرفان ندیم صاحب نے یہ انکوائری 1 مہینے کے اندر کر کے دے دی اور اس کے بعد یہ چیز نکل آئی۔ اور اس وقت نیب کے پاس باقی انکوائریاں پڑی ہوئی ہے، اس کو ہو گیا کہ 6 مہینے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ میرٹ پہ اگر آدمی آتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوگا تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔ نہیں تو گیلانی صاحب، اس میں آپ میری اس تجویز سے ایگری نہیں کرتے کہ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے ہم سول سوسائٹی کے لوگوں کو، میڈیا کو اور خاص طور پر خود عوامی نمائندوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو اٹانومس نام نہاد خود مختار ادارے ہیں ان کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے گورنمنٹ کرے، ماشاءاللہ بسم اللہ، ان کا حق ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن اپوائنٹمنٹ سے پہلے وہ کہے جی میں نصرت جاوید کو یہاں لگانا یعنی چاہتے ہیں اور یہ انصاف کے کریڈینشل ہیں، وہ جائیں اور اپنے اگر ان کے بارے میں کوئی بات چیتیں کلیئر ہو کے آئیں گے تو اس طرح بھی ایک میرٹ والا مسئلہ تو حل ہو سکے گا یا نہیں؟ نہیں، یہ سب چیزیں پاکستان میں نہیں چل سکتی۔ امریکہ ہے، یہاں پر جو ہے نظام جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کو اپوائنٹ کرنا چاہیے، ہر چیز وہ اسکروٹائز کرے اور ایک فورم ہو تاکہ ایک سسٹم بنے اور میرٹ پہ آئے، چاہے وہ پبلک سیکٹر سے آئے، پرائیویٹ سیکٹر سے آئے، اور دیٹ از مسٹ۔ نہیں خرم صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ خالی تھانے داری تو نہیں نا، کہ دیکھیں ایک حکومت آپ کی بھی کل یو آر گورنمنٹ ان دا ویٹنگ، اور عام طور پر آپ سیاستدانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ ریگولر یوزول قسم کے بیوروکریٹس جو ہیں یہ تو روڑے اٹکاتے ہیں جی، آپ کو جلدی ہوتی ہے، آپ کو چیزیں کرنا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ سے بندے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ فلاں کام کے لیے مجھے سپیڈی ڈیلیوری کر سکتا ہے، تو اس میں یہ مڈل وے نہیں نکالنا چاہیے ہمیں؟ نہیں جی، سب سے بہتر مڈل وے یہی ہے کہ ہر منسٹری کے تحت جو اس طرح کی آٹونومس آرگنائزیشنز ہیں جب ان کے ہیڈ وہ اپوائنٹ کریں تو وہ اس وزارت کی جو متعلقہ قائمہ کمیٹی ہے اس سے جا کے اس کا اپروول حاصل کریں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اور جس طرح امریکہ میں ہے وہ کمیٹی صرف اپروول یا ڈس اپروول کر سکے، وہ اپنا بندہ نہ لا سکے۔
درست ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آئے وہ اس کے سامنے پیش ہو، مسترد ہو تو گورنمنٹ نہیں بھیج سکتی کمیٹی کہتی ہے کہ درست ہے، اگر وہ کہتی ہے نہیں درست ہے تو پھر دوبارہ جو سرکار ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرے، کیونکہ اس معاملے میں جی خرم صاحب ایک منٹ آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا، ایک منٹ خرم صاحب، ہمیں کسی نے کال کیا ہے، وہ بات کرنا جی السلام علیکم جی جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فرمائیے جناب میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ چیئرمین صاحب جو ہیں یہ ایک خاص عام سے ملازم تھے وہاں بینک میں دبئی میں. اچھا جی کون سا بات کر رہے ہیں آپ؟ کلیکشن کر رہے ہیں وہاں پہ، کلیکشن کرتے تھے بینکوں کے لوگوں کے بہاف پہ، وہاں سے لا کے چیئرمین رکھا گیا. یہاں 3 ہفتے یہ ہر ویکینڈ پہ یہ دبئی جاتے ہیں، ان کا پاسپورٹ دیکھ کے ان کا ریزیڈنس ویزا دبئی کا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. بہرحال جی وہ ایک ان کی اپنی انفارمیشن وہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، ان کی مہربانی. تو وہ خرم صاحب یہ بات دیکھیے، گیلانی صاحب آپ کو یہ بات تو ہمیں ماننی چاہیے کہ بہرحال سیاسی حکومتوں کو یوزل بیوروکریٹس کے ساتھ ان کا سر عام طور پر گزارا نہیں ہوتا، وہ جلدی میں ہوتے ہیں، انہیں ڈیلیوری کا شوق ہوتا ہے. مثلا دیکھیں جیسے اگر نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو PIA کے چیئرمین لگاتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، یعنی میری دانش نہیں، اگر اچھا کمپیٹنٹ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہی پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹیرین کو ایک پاور دے دیں تو وہاں پر مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے ووٹ لینے ہیں اور انہوں نے کام کرنا ہے اپنے جان پہچان سے، اور یہ چیز آتی ہے. تو بس یہی ہے کہ ایک نظام پاکستان میں قائم ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، جس کے جیسے بھگوان داس لگے ہوئے ہیں، ان کو دے دیں کہ ہوگا، میرٹ سب آ سکتے ہیں، یہ کسی کی چوائس نہیں ہونی چاہیے. اور جو انہوں نے کہا ہے خورم دستگیر صاحب نے، صحیح بات ہے کہ وہ لے کر آئے، مگر وہ پروسیس اتنا ڈیلے ہو جائے گا جیسے کہ ہمارا نیب کے چیئرمین کا ہے کہ اگر وہ مشاورت ہے، وہ کہتے ہیں مشاورت نہیں ہوئی تو چیز ہوگی نہیں. اور ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ امیڈیٹ کام ہونا چاہیے، اور امیڈیٹ کام ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجیح اس بات کو دینی چاہیے کہ اشتہار دیا جائے اور میڈیا کے ذریعے، پھر کمپٹیشن ہو کہ جی ہمیں اس طرح کا بندہ چاہیے اور پھر سلیکشن ہو. آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. ایک چپراسی کے لیے جب دیتے ہیں تو چیئرمین کے لیے اس میں صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز کے سامنے پیش ہونا ہے جی یہ شفافیت پیدا کرتا ہے پروسیسز میں. نہیں لیکن کچھ لوگ تو عوامی نمائندوں کے سامنے نا اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم پیش ہوئے. جی آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. جی اپنا یہ حسن صاحب کراچی سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وہ بہت عرصے ہلو جی 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 دستگیر صاحب. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم. ہلو السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. السلام علیکم مشتاق بن صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جامع پروگرام ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، کافی دنوں سے واچ کر رہا ہوں، بلکہ پچھلے 2-3 سال سے. نصرت بھائی انویر بھٹو صاحبہ کی ایسوسینیشن کے بعد میں نے فون کیا تھا آپ کو، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. آپ نے نصرت جاوید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے بڑی جذباتی ہو کے بات کی تھی، تو نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا کہ حسن بھائی یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے، یہ صرف ایک معمولی سی تبدیلی آ رہی ہے. یہ بہت ہی اہم بات تھی جو اس وقت آپ نے کی. اور ابھی دوسری خوبصورت بات تھوڑی دیر پہلے مشتاق بھائی نے کی ہے کہ سارا بوجھ سپریم کورٹ کے اوپر، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور 17 رکنی بینچ جتنے کیسز کو لک آفٹر کر رہا ہے. کتنا گن صاف کریں گے. جی بالکل سچی بات ہے. بہت بہت شکریہ. اور میں سید عادل گیلانی صاحب کا اور خرم دستگیر خان صاحب کا دونوں کا شکریہ. نصرت صاحب جہاں تک معاملہ جو ہے نا، اگر یہ اس طرح کرپشن ہو اور حق تلفی کی ایک میں آپ کی ایک اور بات بتاؤں. UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایک پالیسی بنائی 4 ماہ پہلے لوگوں کا امتحان لے کے. اب آپ دیکھیں جب وہ لڑکے ہزار سے اوپر سینکڑوں لوگوں نے پاس کیا ہے، اس کا میرٹ بنا ہے، لیکن UHS نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کل جا کے ایک نئی جو ہے نا دوبارہ ان کو کہیں کہ انٹری ٹیسٹ دیں اور اس کی پالیسی تبدیل کر لی ہے. اب جس نے 1000 سے اوپر نمبر لیا ہوا ہے وہ میرٹ لسٹ میں کہیں نہیں آ رہا. پورے ملک سے فون آ رہے ہیں. اب اس کا کوئی کیا کرے؟ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ. پنجاب گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کم از کم یہ حق تلفیاں نہیں ہونی چاہیے. اسی سے لوگ جو ہے نا فیڈ اپ ہوتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں جو بات آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ قواعد و ضوابط بلٹ ان ہونے چاہیے. بلٹ ان کیا ہوں گے؟ لیکن اچھا اگر وہ نہیں 2 مہینے کے بعد نئی پالیسیاں لگائیں گے آپ، بجائے کہ پراپر ٹائم دے کے آپ نیکسٹ ایئر. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں نصرت صاحب. اچھا صرف ایک بات ہے، میں آپ کے خیالات. السلام علیکم. ٹھٹا سے کالر ہیں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب غلام محی سے میں بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے. جی سر. یہ ایک کرپشن کا قصہ آپ کو سنانا تھا ابھی سیلاب متاثرین کا. جی
چھٹا کی ایک تحصیل ہے جاتی، وہاں پہ ایک ایڈوائزر ہے پیپلز پارٹی کے غلام قادر ملکانی، تو تحصیل کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے 2 کروڑ روپے بھی آئے تھے، جو سیلاب متاثرہ تحصیل ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر انہوں نے اپنا ایک ایڈمنسٹریٹر رکھوایا ہے، اور وہ 2 کروڑ روپے جو ڈیولپمنٹ کے لیے آئے تھے وہ پرانے بل میں انہوں نے نکال لیے ہیں. تو اب ان کی بھی انکوائری نہیں ہو رہی ہے. جی ہمیں ضرور پتہ کرنا چاہیے. بہرحال ہم آپ کی بات کی نہ تردید کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ تصدیق، لیکن بہرحال اگر ایسا ہے تو نوٹس میں آ جانی چاہیے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. وقت ہوا ایک بریک کا.